الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز اور قابل قدر خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں دو امور بیان کیے جائیں گے. ایک تو حج بیت اللہ کے 5 دن جو حج کے 5 دن کہلاتے ہیں ان کا تفصیلی بیان ہوگا. اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی اور مدینہ منورہ میں قیام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر کے اہم زیارات اور سلام پیش کرنے کے آداب بیان کیے جائیں گے. اور اسی طرح سے ریاض الجنہ میں جانے کا جو موقع ملتا ہے اس میں اندر جا کر اس کے متعلق کچھ اہم زیارات دکھائی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے دوران کوئی فحش بات نہیں کرتا، کوئی ناشائستہ بات نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن اس کی کیفیت تھی جس دن یہ پیدا ہوا تھا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو کہ یہ دونوں چیزیں فقر کو بھی ختم کرتی ہیں اور اسی طرح سے گناہوں کو بھی معاف کرتی ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق حاجی کی دعائیں 20 ربیع الاول تک قبول ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس استطاعت موجود ہو اور وہ حج نہ کرے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے اور وہ ہم سے ملنے کے لیے 5 سال میں نہیں آتا ہے تو فرمایا کہ وہ محروم ہے. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے بار بار جاتے ہیں، ان پر رشک کرنا چاہیے، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. در حقیقت یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کا جواب ہے. ایسے آدمی پر حج کرنا لازم اور ضروری ہے جس کے پاس حج پر آنے جانے کا خرچہ موجود ہو اور پیچھے والوں کے لیے اس کے پاس اتنا سامان ہو کہ جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے، ان کا خرچہ برداشت کر سکے، تو ایسے شخص پر حج کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے پاس اس کے ساتھ محرم کا بھی انتظام ہو، سہولت موجود ہو تو اس پر بھی حج کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر کوئی حج جس پر لازم ہو جائے وہ نہ کرے تو اس کے ذمے یہ لازم رہتا ہے، اگر بعد میں اس کے حالات تنگ بھی ہو جائیں تو بھی اس کے ذمے یہ چیز لازم رہتی ہے. اور زندگی کے آخر میں اگر کسی شخص نے حج نہیں کیا تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے پیچھے میری طرف سے حج کیا جائے. حج کے دنوں میں جب حاجی مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہیں تو اس دوران یکم ذی الحجہ جب ہو جائیں، یکم ذی الحجہ کو
یکم ذی الحجہ کا چاند یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ایسے لوگ جو مالداری کی قربانی بھی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے ذی الحجہ کے چاند سے پہلے یہ اپنے ناخن بال وغیرہ تراش لیں، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد پھر ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن یہ مسئلہ ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، مسجد عائشہ جاتا ہے، جیرانہ یا طائف سے آتا ہے اور عمرہ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بال کاٹنا، سر کا حلق کرنا یا قصر کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور ایسے لوگ جو مالداری کی قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے وہ اپنے ناخن بال وغیرہ تراشیں گے۔ تو یہاں پر مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ہوگا، اور جس وقت 7 تاریخ کی شام کو یا 8 تاریخ کی صبح کو حجاج کرام کو لے جایا جاتا ہے، عام طور پر 7 تاریخ کی شام کو لے جاتے ہیں۔ اب اصل جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے۔ مینا میں یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ اگر 7 کی شام سے لے جائیں تو 7 کی شام سے بھی جا سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ نے اپنے ہوٹل پر ہی غسل وغیرہ کر لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے کمرے میں ہی 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ یہ 2 رکعت نفل جیسے کل بتایا تھا یہ توبہ کے ہوتے ہیں، تو یہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ اس میں آپ نے ٹوپی سر پر رکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہوٹل پر ہی آپ نے نیت اور تلبیہ دونوں کام یہیں پر ہی کرنے ہیں۔ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد حرام جا کر نیت کی جائے، لیکن حج کے جو آخری دن ہوتے ہیں حج کے قریب کے، عام طور پر حجاج کرام کی رہائش عزیزیہ میں ہوتی ہے، اور عزیزیہ میں جو رہائش ہے اس کے اندر وہاں سے شٹل سروس 2 دن پہلے ہی بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ اگر کوئی ہمت کر سکتا ہے مسجد حرام جا کر نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر اپنے ہوٹل پر کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے جو 9 دن ہیں شروع کے، ان کے متعلق فضائل بیان فرمائے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر بھی ثواب رکھتا ہے، اور 1 سال گزشتہ اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ لیکن حجاج کرام کے لیے 8 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ تو جائز ہے، بہتر ہے، لیکن 9 تاریخ کا روزہ ان کے لیے رکھنا ناپسندیدہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ 9 تاریخ کو ان کا حج کا بڑا رکن ادا ہوتا ہے۔ یہ شروع کے روزے ہیں ان کے متعلق بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ نفلی روزے ہیں، ہم نے آگے فرض ادا کرنا ہے، حج کے موقع پر فرض ادا کرنا ہے۔ اپنی صحت کا وہاں پر خیال رکھیں، کوئی عمل ایسا کہ جس کی وجہ سے ہماری صحت متاثر ہو ایسا عمل نہ کیا جائے۔ ہمت ہو تو روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنے ہوٹل پر ہی تلبیہ پڑھنی ہے اور اس سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اللہم، میں کہلواتا ہوں آپ کہیے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ دیں، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اور جو کسی اور کی طرف سے حج کر رہے ہیں اس کا نام لیں گے، یا اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کی نیت کرتی ہوں اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر اس کے بعد تلبیہ یہیں پر ہی ہوٹل پر ہی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہماری مینا کی طرف روانگی ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
اللہ پاک ہم سب کی تلبیہ کو قبول فرمائیں۔ جو حضرات اس سال تشریف لے جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، سب کو اس سال اور بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں۔ حج پیدل کرنا بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور سواری پر کرنے کے بھی فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سواری پر حج کرتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں تو ایک ایک قدم پر ان کو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو سواری پر حج کرتے ہیں ان کو ایک ایک سواری کے ایک ایک قدم پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور پیدل حج کرنے والے کو ایک ایک قدم پر ایک روایت کے مطابق 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ البتہ ایسے حجاج کرام جن کے ساتھ خواتین ہیں یا جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ سواری پر حج کریں۔ البتہ جن کی ہمت ہے اور پہلے حج کر چکے ہیں، ساتھ میں خواتین نہیں ہیں، وہ پیدل بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں بہت آسانی فرمایا پیدل حج کرنے کے لیے کہیں بھی اپنے ملک سے آ کر مکہ مکرمہ آ جائیں، پھر مکہ مکرمہ سے حج کے جتنے افعال ہیں ان کو پیدل ادا کریں، تو اس میں پیدل کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ منا جائیں گے، یہ پیدل جانے کا راستہ ہے۔ صفا سے جب پیچھے نکلیں تو یہ اس طرح سے یہ 2 سرنگیں بنی ہوئی ہیں جبل ابو قبیس میں، یہاں سے یہ 2 سرنگیں، ان سرنگوں کے اندر آپ نے یہاں سے داخل ہوں گے، ان سرنگوں سے آپ داخل ہوں گے اور آگے نکلیں گے، ایک سرنگ ختم ہوگی، پھر اس کے بعد آگے کچھ راستہ ہے، پھر دوسری سرنگ آ جاتی ہے، وہ ختم ہوگی تو پھر آگے منا پہنچ جائیں گے۔ تو پیدل جانے والے عام طور پر حجاج کرام ان راستوں سے جاتے ہیں، اور سواری پر جو جانے والے ہیں ان کو سواری لے کر جائے گی۔ تو آپ نے تلبیہ کثرت سے پڑھنی ہے۔ منا عام طور پر رات میں پہنچتے ہیں، تو اس طرح سے یہ منا میں خیمہ بستی ہے، یہاں پر رات میں قیام کرنا ہے، اور اگلے دن کی فجر سے آپ نے نمازیں یہاں پر جماعت کے ساتھ ادا کریں، اپنے خیموں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور یہاں پر آپ نے 5 نمازیں ظہر سے اگلے دن کی فجر تک نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نہایا منا کے بورڈ یہ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ نہایا منا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منا کی یہ حد ختم ہو رہی ہے، اس کی پچھلی طرف بورڈ لگا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے بدایا منا، کہ منا کی حد یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بہت سے حجاج کرام کے خیمے نیو منا میں ہیں۔ نیو منا سے مراد مزدلفہ کی حدود ہے، منا ختم ہوتا ہے اس کے بعد مزدلفہ ہے، مزدلفہ کی حدود کے اندر ہیں۔ تو وہ حجاج کرام جن کے خیمے مزدلفہ کی حدود میں آ جائیں، وہ اپنے خیموں میں ہی قیام کریں، وہاں پر ان کی منا کی یہ سنت وہیں پر ادا ہوگی۔ جس طرح سے ہم مسجد میں جاتے ہیں اور جگہ نہیں ہوتی ہے، مسجد مکمل بھر چکی ہوتی ہے، باہر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں مسجد کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی اب حجاج کرام کی کثرت ہے، منا کے اندر تعداد پوری نہیں آتی، تو کچھ حصے خیموں کے مزدلفہ کے اندر ہیں، اور یہ خیمے اس طرح سے بنے ہوتے ہیں، اور یہاں پر حاجی یہیں پر قیام کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر یہ بڑا خیمہ معلم کی طرف سے دے دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کہتے ہیں یہ آپ کے پورے گروپ کا ہے، اس میں مردوں کا خواتین کا ایک ہی خیمہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں درمیان میں کوئی پردہ وغیرہ باندھ کر یہاں پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ خواتین الگ ہو جائیں، مرد الگ ہو جائیں، ورنہ خواتین کے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر معمولی جگہ ہوتی ہے۔ تو اس سفر کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس موقع پر جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائی ہیں، نیت کے تمام کلمات کے اندر وہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا اللہ اس عمل کو آسان فرما اور قبول فرما، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سفر کے اندر مشقتیں آتی ہیں، تو صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے۔ یہاں پر اور کوئی عمل نہیں ہے آج کے دن، یہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے۔ یہ اتجاہ القبلہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، ہمارے قبلہ جو کمپاس موبائلوں کے ہیں یہ وہاں پر نہیں چلتے ہیں، تو اس طرح کے بورڈ دیکھ کر وہاں پر آپ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وہاں پر عام طور پر جو ہمارے موبائلوں کے اندر ہوتے ہیں وہ غلط بتا رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر ان بورڈوں کو دیکھ کر یا کسی مستند شخص سے معلوم کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ نمازوں کے اوقات وہی ہیں جو مکہ مکرمہ کے ہیں، وہی کچھ 5-7 منٹ کی احتیاط کر کے کچھ تھوڑی بعد میں، جیسے مکہ مکرمہ کے اوقات ہیں وہاں پر اوقات آپ جب جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، مکہ مکرمہ کے جو اوقات ہیں نماز کے وہی اس وقت انہی اوقات کے اندر آپ نے یہاں پر نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور منا میں آپ نے قیام کرنا ہے، اور یہ اس طرح سے بیت الخلاء کے ایک وہ تصویر لگائی ہے دکھانے کے لیے کہ وہاں پر نمازوں کے اوقات میں، نمازوں سے پہلے منا میں ایک بیت الخلاء کے آگے 10 افراد 15 افراد بھی ہوتے ہیں،
تو اس لیے دونوں نمازوں کے بیچ کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر جائیں اور کھانے پینے میں احتیاط کریں تاکہ وہاں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ دیکھنا ہو تو دیکھ لو، میں چلا دیتا ہوں۔ مینا میں اگلے دن کی فجر تک رکنا یہ سنت عمل ہے، لیکن عام طور پر حجاج کرام کو 8 تاریخ کی رات کو ہی لے جاتے ہیں، 8 تاریخ کی رات کو ہی مینا سے عرفات لے جاتے ہیں۔ اگر 8 تاریخ کی شام کو لے جائیں تو بھی جا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ حجاج کرام اپنے طور پر یہ جو معلم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں کہ یہ نہیں، ہم نے تو صبح ہی جانا ہے، صبح تک یہیں پر رکنا ہے، تو رات کو اگر قیام یہاں پر کریں گے صبح کے وقت میں بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے۔ بہت سارے حجاج کرام ہیں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، تو اس بڑی تعداد کے اندر کبھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں سواری نہیں ملی اور حجاج کرام عرفات نہیں پہنچ سکے۔ عرفات کا رکن یہ وقوف عرفہ یہ لازم اور ضروری ہے، اور زوال سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے اور اس میں تاخیر نہ ہو۔ اگر زوال سے پہلے نہیں پہنچے تو وہ جو دعاؤں کا وقت ہے، جو اہم وقت ہے، وہ وقت بیچ میں نکل جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رات کو لے جائیں تو رات سے ہی چلے جائیں۔ اب رات سے آپ یہاں سے اگر جائیں گے تو عرفات رات میں ہی پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے جو ریل والے حضرات ہیں، ریل میں جو جاتے ہیں وہ بھی رات سے ہی چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے حجاج کرام کی رات سے ترتیب ہوتی ہے، کچھ کی صبح میں ہوتی ہے۔ یہ اس طرح سے پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، پیدل چلنے والے اس طرح سے جاتے ہیں، اور اب سعودی حکومت نے نیا راستہ بنایا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے۔ وہ اس طرح سے نئے راستے پر، یہاں پر اس راستے میں فوار وغیرہ بھی برس رہی ہوتی ہے، اور یہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کا ریل کے ذریعے سے جانا ہوتا ہے۔ جو لوگ ریل کے ذریعے سے جاتے ہیں وہ مکہ مکرمہ سے مینا تک تو جو لوگ ریل کے ذریعے سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے مینا تک تو وہ اپنے طور پر جائیں گے، پھر مینا سے آگے، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر مزدلفہ سے پھر واپس مینا۔ یہ حصہ بذریعہ ٹرین اور بذریعہ ریل ہوتا ہے۔ یہ ریل اس طرح سے ہے، اور اس میں حجاج کرام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت کم وقت کے لیے رکتی ہے، تو جلدی سے اس کے اندر سوار ہوں۔ عام طور پر ویسے بہت کشادہ ہیں، لیکن حج کے موقع پر بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مرد سوار ہوا، خاتون رہ گئی، یا خاتون سوار ہو گئی، مرد رہ گئے، تو مشکل پیش آتی ہے، تو اس لیے جلدی سے اس میں سوار ہو جائیں۔ یہ اس طرح سے ٹکٹ دیے جاتے ہیں ان کے، یہ ہاتھ پہ باندھنے کا پٹا ہوتا ہے، یہی ٹکٹ بھی ہے اور یہی اسکین ہوتا ہے۔ یا آپ اگر اس موقع پر آپ نے باندھا ہوا ہے تو پھر آپ کو نہیں روکا جائے گا، ورنہ آپ نے یہ اپنے پاس نہیں رکھا ہوا تو وہاں پر روک لیا جائے گا۔ اس کی حفاظت بھی کی جائے، اپنے پاس رکھا جائے۔ یہ اس طرح سے اندر سے بہت کشادہ ہے، لیکن حج کے موقع پر افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں جگہ کم پڑتی ہے۔ آج کا دن یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور 9 ذی الحجہ سے ایک عمل جو پوری دنیا میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں، اور ان نمازوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے۔ تلبیہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ نماز جب ختم ہو تو اس موقع پر پہلے تکبیر تشریق پڑھنی ہے، جماعت کی نماز جیسے ہی سلام پھیرے پہلے تکبیر تشریق پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھنی ہے۔ تلبیہ ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ مستحب اور سنت ہے، اور اسی طرح سے ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اور بلندی سے اترتے ہوئے، اترائی میں اترتے ہوئے، ہر حالت کی تبدیلی پر، مثلا کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اب تلبیہ پڑھیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو گئے، تلبیہ پڑھیں، سواری پر سوار ہوئے، تلبیہ پڑھیں، سواری سے اتر گئے، تلبیہ پڑھیں، تو تلبیہ کثرت سے وہاں پر پڑھی جائے گی۔ تو نمازوں کے بعد پہلے تکبیر تشریق ہے، اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر 9 ذی الحجہ سے یہ عمل شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں عرفات کے میدان میں یہ جو آج کے دن کا وقوف ہے 9 ذی الحجہ کا، اس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، یہ حج کا بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص عرفات نہیں جاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور دیگر افعال کے اندر اگر کمی ہوگی طواف زیارت کے علاوہ تو ان کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن طواف زیارت، اسی طرح سے عرفات کا وقوف، یہ حج کے فرائض اور ارکان میں سے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ یہ مسجد نمرہ ہے عرفات میں، اصل نام اس کا نمرہ ہے، اور یہ ہماری اردو میں اس کو نمرہ بولتے ہیں۔ تو یہ عرفات کی وہ مسجد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر خطبہ دیا تھا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمرہ کا جو علاقہ ہے یہ الگ ہے اور عرفات الگ ہے۔ عرفات الگ ہے، نمرہ الگ ہے، نمرہ الگ علاقہ ہے، عرفات الگ ہے۔ آگے تصویر کے اندر آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس مسجد نمرہ کی آگے کی کچھ صفیں ایسی ہیں کہ جو عرفات سے باہر ہیں۔ یہاں سے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، جن عالم کے لیے حج کا خطبہ دینا طے ہوتا ہے یہیں سے وہ خطبہ دیتے ہیں، اور نمازیں ظہر اور عصر کی یہاں پر پڑھی جاتی ہیں۔ اب حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا خطبہ سننا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور اس کے لیے ریڈیو خریدتے ہیں یا موبائل پر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج کا خطبہ ان حضرات کے لیے سننا ضروری ہے کہ جو یہاں پر مسجد کے اندر آئے ہوئے ہوں۔ اگر مسجد کے اندر نہیں آئے ہوئے، اپنے اپنے خیموں کے اندر ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے خطبے کا سننا لازمی اور ضروری نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو جو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس کے متعلق بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پر اس مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز وہ ایک ساتھ ادا کریں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور جنہوں نے اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھنی ہے، اپنے خیمے میں جماعت کروائیں گے یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ آج کا دن بہت زیادہ قیمتی دن ہے۔ اس دن کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت اتنی کثرت سے حجاج کرام کی مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، کہ شیطان اس دن جتنا ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور کسی دن اتنا ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ فرمایا بدر کے دن یہ سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوا، اور اس کے بعد ہر سال عرفات کے دن میں اس کو اتنی ذلت ہوتی ہے، اور یہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان مسلمانوں سے اتنے گناہ کروائے، اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے، آج کے دن سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی عرفات کے میدان میں جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور یہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد قیام فرمایا، وقوف فرمایا، اور آج کل کے وقت کے حساب سے تقریباً 5 گھنٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے۔ وہ جگہ آگے دکھائی جائے گی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، وقوف کیا۔ تو جتنا ہو سکے ہم وہاں پر دعا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور حجاج کرام کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ایک عمل کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حاجی یا حجن عرفات کے دن یہ عمل کر لیں، وہ عمل یہ ہے کہ 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 100 مرتبہ یہ عمل ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ 100 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور تیسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا پہلا حصہ اور اس کے بعد وعلینا معہم کے الفاظ، یہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے اس بندے کا کیا بدلہ ہے جس نے میری حمد و ثنا کی اور میری تسبیح اور تحلیل بیان کی اور میرے نبی پر درود بھیجا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی بخشش کر دی، اور یہ جس کے لیے بخشش مانگے گا میں اس سب کی بخشش کر دوں گا۔ فرمایا کہ اگر یہ سارے عرفات والوں کے لیے بخشش مانگے تو اللہ پاک سارے عرفات والوں کی بخشش کر دیں گے۔ بزرگوں سے یہ طریقہ منقول ہے کہ اپنے خیمے سے باہر نکل کر وہ کچھ دیر کھڑے ہو کر دھوپ میں دعا مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد خیمے میں آ جاتے ہیں۔ جتنا ہو سکے ہم کھڑے ہو کر دھوپ میں دعا مانگیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے مشابہت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد خیمے کے اندر آ کر دعا مانگیں۔ عرفات کے میدان میں کتابوں میں یہ عمل لکھا ہے کہ غسل کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر تمام حجاج کرام غسل کریں گے تو یہاں اتنا زیادہ وافر مقدار میں پانی نہیں ہوتا ہے۔ اگر موقع ہو اور آسانی ہو تو غسل کر لیا جائے۔
اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آج کا دن چونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے تو اس لیے زوال سے پہلے اپنے تمام اعمال سے فارغ ہو جائیں، اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں پر رکنا ہے، زوال سے غروب آفتاب تک یہاں پر رکنا ہے۔ یہاں پر حجاج کرام یہ کرتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں وغیرہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں یا اور کسی کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ آج کا دن بہت قیمتی ہے، زندگی میں یہ موقع بار بار آیا نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر اپنے اوقات کو بہت زیادہ قیمتی بنائیں۔ یہ عرفات کے دن کی یہ تصویر ہے، اس طرح سے یہ یہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے اور حجاج کرام کی بہت زیادہ یہاں پر کثرت ہوتی ہے۔ یہ وہ مسئلہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے دائیں طرف نہایہ عرفات کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ تقریباً لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ یہ آگے کا جو حصہ ہے اس مسجد کا یہ عرفات سے باہر ہے۔ اگر وہ خطبہ سننے کے لیے جاتا ہے تو یہ آگے کا حصہ عام طور پر خطبے کے بعد یہ خالی ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بیٹھے نہ رہیں، خطبہ سننے کے بعد پھر پیچھے آ جائیں۔ عرفات کے میدان میں یہ جو وقوف ہے یہ غروب تک یہاں پر رہیں گے، غروب آفتاب تک یہاں پر رہنا ہے۔ ظہر کی نماز کو اگر اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو اپنے وقت میں، اور عصر کی نماز کو اپنے وقت میں پڑھیں گے، وہی مکہ مکرمہ والے وقت کو دیکھ کر۔ یہ عرفات کے میدان میں اس طرح سے کپڑے کے خیمے لگائے جاتے ہیں، اور یہ 1-2 دن کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی انہوں نے بہتری کر دی، لیکن پہلے یہ 1-2 دن کے لیے لگائے جاتے تھے، اور اب اس کے اندر بھی یہ پورا سال تقریباً لگے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح سے خیمے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سہولیات ہیں، آسانی ہیں، اور یہ خیموں کے اندر رہ کر آپ وقت گزاریں اور یہاں پر عبادت کرنا۔ یہ جبل رحمت ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہاں پر یہ ایک بڑا ستون ہے۔ یہ زیارات پہ لے جاتے ہیں تو یہ دکھایا بھی جاتا ہے۔ حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر حج کے دن میں اس پر چڑھنا یہ حج کے ارکان میں سے، حج کے افعال میں سے، یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پورا سفید ہو رہا ہوتا ہے، تو حج کے ارکان میں سے، افعال میں سے اس کے اوپر چڑھنا نہیں ہے، نہ اس کے سنن میں سے، مستحبات میں سے ہے۔ لوگ اپنے طور پر چڑھتے ہیں، اور جنہیں پہاڑی پر چڑھنے کی عادت وغیرہ نہیں ہوتی تو وہ گر بھی جاتے ہیں، پھر نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے خیموں کے اندر رہیں، وہیں پر آپ عبادت ادا کریں۔ عصر کی نماز کے بعد بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ لے جانا شروع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں، آپ چلیں، اور نکلنے کا وقت ہو گیا، روانگی کا وقت ہو گیا، اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ عرفات کے میدان سے غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی حاجی یا حجن نکلیں گے تو ان کے ذمہ دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے غروب آفتاب ہو جائے، سورج ڈوب جائے، اچھی طرح سے اطمینان کر لیں، اس کے بعد آپ نے نکلنا ہے۔ اگر کبھی اس طرح سے ہو جائے کہ اگر حجاج کرام کو لے جا رہے ہیں، بسوں میں بٹھا رہے ہیں، اور بسوں میں بیٹھ جائیں اور بسیں عرفات کی حدود کے اندر ہیں، عرفات کی حدود کے اندر ہیں، پھر تو بیٹھ سکتے ہیں، اور غروب آفتاب کے بعد بسیں عرفات کی حدود سے نکلیں تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر غروب آفتاب سے پہلے نکل گئے تو پھر اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا۔ یہ نہایہ عرفات کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں حجاج کرام نکل رہے ہیں اور وہاں بسیں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں، تو غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا ہے۔ تو بسیں چونکہ باہر ہوتی ہیں تو اس لیے وہ معلم کے لوگ وہاں پر بہت زیادہ اصرار شروع کر دیتے ہیں کہ چلیں، جلدی چلیں، تو وہاں پر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، غروب آفتاب تک یہیں پر رکنا ہے۔ میں تلبیہ کہلواتا ہوں، تلبیہ پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ قیامت کے قریب لوگ تلبیہ بہت کم پڑھیں گے،
یہ مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ میں یہ مسجد مشعر الحرام ہے جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ آیا ہے. یہ سال میں ایک ہی رات کے لیے کھلتی ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے. حجاج کرام یہاں رات کو آرام بھی کرتے ہیں. تو آپ نے مزدلفہ کے میدان میں عام طور پر خیمے وغیرہ نہیں ہوتے, وہاں کوئی سہولیات نہیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس جو کل چٹائی دکھائی تھی یہی چٹائی وہاں پر آپ کے کام آئے گی. اسی پر ہی مناسب جگہ دیکھ کر آپ نے رک جانا ہے. بسوں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں یہ حضرات حج کے موقع پر ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. یہ عام طور پر باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں بھی راستوں کا زیادہ علم نہیں ہوتا. تو کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بڑی روشنیاں دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی مزدلفہ پہنچ گئے ہیں اور مزدلفہ میں آپ آ گئے ہیں, آپ اتر جائیں. اچھی طرح سے اطمینان کر لیں کہ مزدلفہ کی حدود میں آ گئے ہیں تو ہی آپ بسوں سے اتریں, ورنہ بسوں سے نہ اتریں. کہ مزدلفہ کی حدود کے اندر رکنا, قیام کرنا یہ واجب ہے, حج کے واجبات میں سے ہے. بدایہ مزدلفہ کے اس طرح کے بورڈ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. یہ بورڈ دیکھ کر اچھی طرح اطمینان کر لیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر اتریں جہاں پر مزدلفہ کی حدود ہے. یہاں پر پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے. اس میں دونوں طرح کی کیفیت ہے. اگر کوئی حاجی ایسا ہوتا بہت کم ہے, لیکن اگر کوئی حاجی ایسا ہے کہ وہ مزدلفہ پہلے پہنچ جاتا ہے, عشاء کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا, مغرب کی غروب آفتاب کے وقت وہاں سے نکلا ہے, وہاں پر عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. حج کے موقع پر اللہ پاک قدم قدم پر یہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ ہمیشہ حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کی جائے, نماز مکروہ ہو جائے گی. لیکن حج کے موقع پر کہا کہ یہاں پر آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے, یہاں سے ایسے ہی نکل جانا ہے. اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں. تو جو پہلے آ جائے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرے, عشاء کا وقت داخل ہو جائے, پھر اس کے بعد اس نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کی کیفیت کے اندر ہو کہ وہ پھنس گیا ہے, ٹریفک کے اندر پھنس جاتے ہیں لوگ, اور صبح صادق کا وقت قریب ہو گیا, ابھی تک مزدلفہ نہیں پہنچا ہے, تو اس کے لیے پھر اجازت ہے کہ وہ پہلے مغرب اور عشاء کی نماز وہ پڑھ لے, جہاں پر موجود ہے وہیں پر ہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے, اور پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچ جائے. فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے. مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پر کیسے پڑھی جاتی ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے, اور 3 فرض پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں سنتیں نہیں پڑھنی ہیں. 3 فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد پہلے تکبیر تشریق پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں. اور سنتیں مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھی جائیں گی, اور عشاء کے فرضوں کے بعد بھی آپ نے تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھنی ہے. اور پھر اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کا اہتمام فرمایا, لیکن اس رات میں آپ علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا نہیں فرمائی اور جلدی آرام فرمایا. اس رات میں جلدی سو جانا اور صبح کے وقت اٹھ کر وقوف مزدلفہ کرنا یہ سنت عمل ہے. یہاں پر اس رات میں ایک عمل اور ہے جس کو کنکر چننا کہا جاتا ہے, کہ کنکریاں چننی ہیں. ہر حاجی حجن اپنے اپنے لیے 70 کنکر چنیں گے, 70 کنکر ہر حاجی حجن اپنے لیے چنیں گے, اور یہ چنے کے دانے کے برابر ہونا چاہیے. اگر کوئی بڑا پتھر ملتا ہے اس کو توڑ کر چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے, تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی صاف جگہ سے اٹھا رہے ہیں, کیچڑ میں یا کسی گندگی میں ہے, تو اس کو دھو سکتے ہیں. یہ کسی بھی چیز میں آپ اپنے پاس جمع کر لیں. 70 کنکر چن لیے جائیں کہ یہ 70 کنکر استعمال کیے جاتے ہیں. اور یہ چننے کے بعد پھر اس رات میں آپ نے آرام کرنا ہے. عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ اس رات میں حاجی تھکن سے چور ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو اس دن میں کوئی خاص عمل نہیں کیا, کوئی بڑا کام نہیں ہے. دن میں خیموں کے اندر یہ قیام تھا, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دن میں گناہ معاف کیے ہیں, اور گناہوں کے معاف کرنے کی وجہ سے جسم کے روئیں سے گناہوں کو اللہ پاک نے کھینچ کر نکالا ہے, تو روئیں دکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس رات میں آرام فرمایا. یہ مزدلفہ کا وقوف حج کے واجبات میں سے ہے. اگر کوئی شخص حج کے واجبات میں سے یہ وقوف ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے ذمہ دم لازم ہو جائے گا. صبح صادق تک رکنا یہاں پر ضروری ہے. صبح صادق سے پہلے نکل گئے تو دم لازم ہوگا, اس لیے رات میں یہاں پر قیام کرنا ہے. صبح صادق تک یہاں پر رکنا یہ حج کے واجبات میں سے ہیں. اور یہاں پر جو وقوف مزدلفہ ہے, یہ اگر کوئی دیر سے بھی پہنچے تو رات کو یہاں پر رکنا ہے, صبح صادق تک رک کر, اور پھر اس کے بعد نکلنا ہے. صبح صادق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی, اور اول وقت میں فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے.
اور طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آدھی رات سے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، رات کو یہاں پر قیام کر کے صبح صادق تک تو رکنا ہے، صبح صادق کے بعد آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی حجاج کرام ایسے ہیں کہ جن کا منا کا خیمہ مزدلفہ کی حدود میں ہے، نیو منا میں ہے، اور وہ عرفات سے واپس آ کر اپنے خیمے میں ہی چلے جاتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف وہ اپنے خیمے میں جا کر کرتے ہیں، تو ان کا مزدلفہ کا وقوف وہاں بھی ادا ہو جائے، اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں جن کے خیمے مزدلفہ کی حدود میں ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے رات کو قیام کرنا ہے اور صبح صادق کے بعد اول وقت فجر کی نماز ادا کر کے پھر دعا مانگنی ہے۔ اس طرح سے حجاج کرام وہاں پر ہوتے ہیں، اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا اور نیچے بھی ان کا اپنا چٹائی وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ صبح کے وقت میں آپ نے یہاں سے نکلنا ہے۔ نہایا مزدلفہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے روانہ ہوئے تھے۔ آج کا دن بہت مصروف دن ہے، یہ 10 ذوالحجہ عید کا دن کہلاتا ہے۔ آج کے دن آپ نے 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں۔ حجاج کرام عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ موقع ہوتا ہے، نہ ان پر لازم ہے۔ یہ آج کے دن 3 کام ترتیب سے کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اس میں اچھی طرح سے ان کو ذہن نشین کر لیں۔ وہاں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اور کہیں گے کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر ترتیب واجب ہے۔ اگر ترتیب کے مطابق ان تینوں افعال کو ادا نہیں کیا تو دم دینا پڑے گا۔ وہ 3 افعال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے۔ ترتیب اس میں ضروری ہے۔ اگر کسی نے قربانی پہلے کر لی، جمرے کو کنکریاں بعد میں ماری، یا حلق پہلے کروا لیا، قربانی اس کی بعد میں ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اس کو ایک اور اضافی دم دینا پڑے گا۔ تو یہاں سے آپ نکلیں گے، آج کے دن یہ بڑے جمرے کو صرف کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اس کا وقت اس دن کی صبح صادق 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 11 تاریخ کی صبح صادق تک ہے۔ 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 11 تاریخ کی صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ تو آپ منا آ جائیں گے، اپنے خیمے میں آپ نے آنا ہو خیمے میں آ سکتے ہیں، سیدھے آپ جمرات پہ جانا چاہیں سیدھے جمرات پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور جمرات پر یہ وہاں منا کی مسجد ہے، مسجد عقیب، اور یہ بھی اس دن کھلی ہوتی ہے۔ ویسے عام طور پر یہاں پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک دوسری تصویر ہے۔ اور یہاں پر آپ اس کے بعد آپ جمرات کی طرف بڑھیں گے تو جمرات پر جا کر یہ اس طرح سے جمرات بنے ہوئے ہیں۔ پہلے کیفیت یہ تھی کہ بالکل نیچے کی طرف تھے، اور پھر اس کے بعد ایک منزل اور بنا دی، 2 منزلہ کر دیا گیا، اور اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ یہ تقریباً اوپر نیچے 5 منزلیں ہیں۔ یہ جمرہ صغرا ہے، چھوٹا جمرہ، یہ جمرہ وسطیٰ ہے، درمیانی جمرہ، اور یہ جمرہ کبریٰ ہے، بڑا جمرہ۔ اب ان حضرات نے مینا کے مختلف حصے کر دیے ہیں۔ اب جو حصے والے کسی ایک پل پر چڑھتے ہیں وہ اسی منزل پر ہی رہیں گے، اور اسی منزل سے ہی انہوں نے رمی کر کے پھر واپس اتر جانا ہے۔ اگر کوئی حاجی یا حجن یہ چاہیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی منزل پر رمی کرنا چاہوں تو اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر جو پل آ رہا ہوگا اسی سے آپ نے جانا ہے اور جمرات کی طرف جانا ہے۔ اس دن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں جانے کے۔ یہ اس طرح سے یہ ان کی کیفیت ہے۔ اوپر نیچے کئی منزلیں ہیں، تقریباً 5 منزلیں ہیں گراؤنڈ فلور سے ملا کر اوپر تک۔ یہ اس طرح سے راستے ہیں، اور حج کے دنوں میں یہ مکمل پر ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے یہ اس طرح سے یہ مکمل پر ہوتے ہیں۔ حاجی حجن یہ سمجھتے ہیں کہ جمرات پر ہم جائیں گے تو وہاں پر موت آ جائے گی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اب جمرہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اب کوئی مشکل زیادہ نہیں ہے، اور آسانی ہوتی ہے اس میں۔ اور پھر میں آگے طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے جمرات پر آپ نے کنکر ڈالنے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ مشکل کا ذریعہ نہ ہو۔ جمرات پر پہلے جو بڑے جمرے پر آپ پہنچیں گے اس وقت تک آپ کی تلبیہ چلے گی، اور اس کے بعد تلبیہ بند ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ پہلے چھوٹے جمرے پر پہنچیں گے، اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر درمیانے جمرے پر اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر بڑے جمرے پر آپ پہنچیں گے۔ تو بڑے جمرے پر اس طرح سے یہ تقریباً 70-80 فٹ ہے، یہ ستون کی طرح سے ہے، یہ اس کا گول دائرہ ہے، اس کے اندر کنکر ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ کنکر ڈالنے سے پہلے تک آپ کی تلبیہ چلے گی، اور پہلے کنکر کے ڈالنے کے ساتھ تلبیہ بند ہو جائے گی۔ کنکر ڈالنے کا سنت طریقہ یہ ہے، یہ جیسے دکھایا گیا ہے کہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان یہ کنکر پکڑ کر یہ کنکر اندر ڈالنے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلے کی نشاندہی میں کرتا چلوں، عام طور پر لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں اور اس کو شیطان سمجھتے ہیں،
علماء منع فرماتے ہیں کہ اس کو شیطان نہ کہا جائے۔ اب جب ہم نے اس کو شیطان سمجھ لیا تو چھوٹے سے کنکر سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی، پھر جو چیز ہاتھ میں آتی ہے چپل مارتے ہیں، بوتلیں مارتے ہیں، بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ شیطان نے ہمیں کن چیزوں میں لگا دیا۔ شیطان نے ہمیں ان باتوں کے اندر لگا دیا کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ کل کے دن 9 ذو الحجہ کو اللہ رب العزت نے سارے گناہ معاف کیے ہیں، لیکن شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ یہاں پر شیطان نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے، یہ شیطان نہیں ہے، ہماری جو کنکر ہے اگر سنت کے مطابق ہم ڈالیں گے تو وہ شیطان کو جا کر لگتی ہے، علماء فرماتے ہیں بالکل ایسے لگتی ہے جیسے گولی لگی ہے، لیکن سنت کے مطابق ہم ڈالیں گے۔ سنت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے چنے کے دانے کے برابر کنکر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو اللہ پاک بڑے پتھر کا بھی انتظام کر سکتے تھے، اور زبان سے کیا الفاظ عام طور پر لوگ اس میں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، تو نے مجھ سے یوں کروایا، تو نے مجھ سے یوں کروایا، اور اس طرح سے ساتھ میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام اس طرح سے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کر کنکر ڈال رہے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ آپ اندازہ کریں کہ کل آپ نے عمرے کا طریقہ سیکھا، حجر اسود کے استلام کے موقع پر جو الفاظ کہے جا رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے جو الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ الفاظ آپ علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم زبان سے گالیاں یا برے بھلے کلمات کہہ کر خلاف سنت کرنے کی وجہ سے اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اور شیطان اس موقع پر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے نبی کے طریقے کو ہم نے ان سے چھڑوا دیا۔ تو یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے کنکر ڈالنے ہیں، یہ بڑا جمرہ ہے۔ کنکر ڈالنے کا طریقہ میں نے کہا تھا آپ کو بتاؤں گا، اس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ یہ مینا کی طرف سے آپ آ رہے ہیں، وہاں اس طرف چھوٹا جمرہ، پھر درمیانی جمرہ، پھر بڑا جمرہ ہے۔ یہاں پر عام طور پر حجاج کرام جب وہ مینا کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ والا حصہ جو اس طرف کا ہے اس پر رش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ وہاں سے پیچھے سے ہو کر یہاں پر آ جائیں۔ اس طرف رش ابھی بھی اس وقت اس تصویر میں بھی آپ دیکھیں رش یہاں پر زیادہ ہے اور یہاں پر لوگ نہیں ہیں۔ ویسے تو اتنا کم رش بہت کم ہی ملتا ہے، لیکن عام طور پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کی بنسبت یہاں پر خالی ہوتا ہے۔ یہ شروع کا جو حصہ ہے اس کی بنسبت یہ آگے والے حصے کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر آ کر کنکر ڈالیں گے، ہر ایک کنکر کو الگ الگ ڈالنا ہے، پورے 7 کنکر ایک ساتھ ڈال دیے تو ایک کنکر شمار ہوگا۔ اسی طرح سے کنکر کا اس گول دائرے کے اندر جانا ضروری ہے، سامنے دیوار سے لگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دیوار سے لگ کر اندر گر جائے تو ٹھیک ہے، کنکر ادا ہو گیا، اور اگر دیوار سے لگنے کے بعد یہ باہر آ جاتا ہے تو وہ کنکر شمار نہیں ہوتا۔ کنکر جو چنے جاتے ہیں وہ مزدلفہ سے چننے ہیں، لیکن اگر کوئی حاجی یا حجن ان سے رہ جاتا ہے مزدلفہ سے چننا تو اس کے لیے مینا سے بھی چننے کی اجازت ہے۔ البتہ جمرات کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، یہاں جمرات کے جو پل ہیں ان کے ارد گرد یہاں سے کنکر چننے کی اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ پورے مینا سے کنکر چنے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حاجی حجن کے ہر ایک کنکر پر ایسا ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے جو اکیلا دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کنکر اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں وہ کنکر فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جو قبول نہیں ہوتے وہ نیچے ہی پڑے رہ جاتے ہیں۔ تو پہلے کے دور میں کیفیت یہ تھی کہ حجاج کرام پورے 3 دن رمی کر کے چلے جاتے تھے، اس کے بعد بہت تھوڑے سے کنکر وہاں رکھے ہوئے ہوتے تھے، پتہ یہ چلتا تھا کہ بہت تھوڑے سے کنکر ہیں جو قبول نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک نوعیت ایسی آئی کہ سعودی حکومت نے بڑے بڑے ٹرکوں کا انتظام کیا نیچے، اور وہ ٹرکوں میں ڈال کر ڈمپروں میں ڈال کر لے جاتے تھے، جنگلوں میں لے جا کر پھینکتے تھے جو کنکر نیچے گر جاتے ہیں۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا الیکٹرانک سسٹم نیچے لگایا ہوا اور بڑی بڑی مشینیں لگائی ہوئی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے جو کنکر ہمارے قبول نہیں ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سے ان کو نکالا جاتا ہے، اور بہت بڑی تعداد کے اندر ایسے کنکر ہوتے ہیں کہ جن کو بڑی مشینوں کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حج کو عبادات کو قبول فرمائے۔ جو لوگ وکیل بناتے ہیں وہ بھی یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایسے شخص کو وکیل بنانے کی اجازت ہے جو پیدل چل کر بھی نہ جا سکتا ہو، سواری پر بھی نہ جا سکتا ہو، ویل چیئر پر بھی نہ جا سکتا ہو، کوئی صورت اس کے جانے کی نہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ وکیل بنا سکتا ہے۔ جو خود چل کر جا سکتا ہے یا سواری پر جا سکتا ہے، ویل چیئر پر،
اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ خود جا کر کنکر مارے۔ اور اس فضیلت کو کیوں چھوڑا جائے کہ ہر ایک کنکر پر ایک ایک کبیرہ گناہ جو ہمیں اکیلا دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ایسا گناہ معاف ہو رہا ہے۔ تو آج کے دن 7 کنکر، کل کے دن 21 کنکر، اگلے دن 21 کنکر، اور اگر 13 کی بھی کنکر مارے گا تو اس دن بھی 21 کنکر، تو یہ 70 بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں۔ تو اس فضیلت کو خود حاصل کرنا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حاجی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر موت آ جائے گی، تو موت نہیں آتی ہے۔ البتہ اگر موت لکھی ہوئی ہے کسی کی تو وہ جو جمرات پر نہیں جاتے ہیں، جمرات پر نہیں ہوتے ہیں، ان کو بھی موت آنی ہوتی ہے تو آ جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ مبارک اور سعادت والی کون سی موت ہوگی؟ حالت احرام کے اندر ہم اللہ کے ایک حکم کو پورا کرتے ہوئے ہماری دنیا سے رخصتی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی حاجی حالت احرام میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ اس کی طرف سے مقرر فرما دیتے ہیں جو ہر سال اس کی طرف سے حج ادا کرے گا، اور وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے یہ قربانی ہے۔ قربانی یہ حج کی قربانی کہلاتی ہے، جس کو دم شکر کہتے ہیں۔ مالداری کی قربانی الگ ہے، جو صاحب نصاب ہیں اور ان دنوں میں مسافر نہیں ہیں ان کے ذمے مالداری کی قربانی، جو ہر سال جیسے ہم قربانی کرتے ہیں اس طرح کی قربانی وہ لازم ہے، وہ الگ ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کہیں بھی کی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی کروا سکتے ہیں اور یہاں پاکستان میں بھی کروا سکتے ہیں، جو مالداری کی قربانی ہے۔ مالداری کی قربانی کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کروائیں گے اور آپ وہاں پر ہیں تو ایسے وقت میں قربانی جائز ہوگی کہ آپ کے ہاں بھی قربانی کا وقت ہو اور یہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو۔ عام طور پر ہمارے اور سعودیہ کے وقت کے اندر 1 دن کا وقفہ ہوتا ہے، وہاں 1 دن پہلے عید ہو جاتی ہے، تو عید کے تیسرے دن ایسا حاجی جو وہاں پر ہے حرم شریف میں ہے تو پاکستان میں عید کے تیسرے دن اس کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر جہاں حاجی ہے وہاں پر چوتھا دن ہو چکا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے، جو حج کی قربانی ہے، یہ دم شکر کہلاتا ہے۔ یہ وہیں پر ہی کیا جاتا ہے، حدود حرم کے اندر اس جانور کا ذبح ہونا ضروری ہے، اور یہ اس کے علاوہ کہیں اور ذبح نہیں ہو سکتا۔ حج کی جو 2 قسمیں ہیں، حج قران والے، حج تمتع والے، ان پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اس میں عام طور پر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن بڑا جانور اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ 7 افراد بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، چھوٹے جانور میں ایک حصہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بندے کی طرف سے ہوگا۔ اس کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے۔ ایسے فرد کے ذمہ لگائیں جو آپ سے رابطے میں رہیں، اور رابطے کے اندر ہونا چاہیے آپ اس سے رابطہ کر کے اور اسے آپ اطلاع دیں آپ نے کنکر مار لیے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد وہ آپ کو اطلاع دے گا کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے۔ اب ٹیلی فون کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، یہ مسئلہ اس کے اندر اب آسانی ہے، لیکن اس پر عمل اسی طرح سے کرنا ہے۔ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو دم دینا پڑے گا۔ یہ قربانی کرنے کے بعد اس کے بعد حلق کروایا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ آگے مذبح خانے کی آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ یہ مذبح خانے کی اس طرح سے وہاں پر کیفیت ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، حجاج کرام عام طور پر خود نہیں جا پاتے ہیں، کسی کے ذمے لگاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے حلق کرنا ہے۔ حلق کرنے کے متعلق جیسے کل فضیلت بیان کی تھی، حلق کرنا زیادہ افضل ہے، اور قصر کے لیے ضروری ہے کم سے کم 1 پور کے برابر بال کاٹے جائیں۔ اور یہاں پر اس موقع پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی اناڑی سے حلق کروائیں کہ سر زخمی ہو جائے، تو اگر وہاں پر ہو سکتا ہے تو وہاں پر کروائیں، ورنہ مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے آئیں تو اس موقع پر بھی حلق کروا سکتے ہیں، اس وقت تک احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ بعض حجاج کرام اس طرح سے کرتے ہیں کہ جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد جس صاحب کے ساتھ ان کی قربانی کی ترتیب ہوتی ہے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ قربانی آپ کر لیں، اور یہ وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں، اور طواف زیارت جتنی دیر میں ہوتا ہے اتنی دیر میں ان کی قربانی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کروا لیتے ہیں، تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ تو یہ تیسرا کام جو ترتیب وار کرنا لازم ہے، اس کے اندر یہ حلق ہے یا قصر ہے۔ خواتین بال کاٹیں گی، جیسے کل طریقہ بیان کیا گیا تھا، 1 پور کے برابر بال یہ کاٹے جائیں گے خواتین کے لیے، اور یہ مرد حضرات جو ہیں وہ انہوں نے حلق کرنا ہے یا قصر 1 پور کے برابر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ طواف زیارت کے اندر ترتیب نہیں ہے، طواف زیارت کے اندر ترتیب نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی یا حجن اس طرح سے کرتے ہیں کہ مزدلفہ سے نکل کر سیدھے مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں اور طواف زیارت پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد منا جاتے ہیں اور پھر جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور حلق کرواتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے۔
طواف زیارت سے پہلے آپ نے اگر حلق کروا لیا ہے، یعنی تینوں افعال آپ نے کر لیے ہیں، تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل گئے اور اپنے کپڑوں کے اندر آ گئے۔ عام طور پر حجاج کرام عید کے کپڑے اس موقع پر پہنتے ہیں۔ عید کے کپڑے پہننے کے بعد آپ کے یہ عید کا دن عام طور پر ان کا شام کے وقت میں شروع ہوتا ہے، شام کے وقت عید کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کبھی رات بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ باقی ساری چیزیں حلال ہو گئیں، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام رہتے ہیں جب تک طواف زیارت نہ کریں۔ اگر طواف زیارت نہیں کیا تو میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام رہیں گے، طواف زیارت بھی کرنا پڑے گا، اور اگر 12 تاریخ کی شام ہو گئی تو اس کے بعد دم بھی دینا پڑتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت عید والے دن 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک ہیں۔ کچھ حجاج کرام اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 12 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد پھر ہم مکہ مکرمہ ایک ہی دفعہ جائیں گے اور وہاں جا کر اس موقع پر ہم طواف زیارت کریں گے، تو یہ رسکی کام ہے، رسکی کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ 12 تاریخ کا جو رمی کا وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے۔ مثلا 12 بجے رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 12 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو رمی کا موقع ہی نہیں ملا، تو آپ رمی کے بعد پہنچے جب یہاں پر تو غروب آفتاب ہو چکا تھا، اس کے بعد اگر طواف زیارت کریں گے تو دم لازم ہو جائے گا۔ البتہ ایسی خواتین جو عذر سے ہوں، وہ اگر تاخیر سے، عذر کی وجہ سے تاخیر سے طواف زیارت کریں گی تو ان پر دم لازم نہیں ہوتا، ورنہ دم لازم ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت کے اندر میں نے بتایا یہ درمیان میں بھی کیا جا سکتا ہے، آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر طواف زیارت میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور مطاف بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ حج کا فرض ہے اور اس کو کرنا لازم ہے، تو اس لیے میں نے بتایا کہ 12 تاریخ پر نہ چھوڑا جائے، 10 تاریخ کو کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہو تو 11 تاریخ کو کر لیا جائے، 12 تاریخ پر نہ چھوڑا جائے۔ طواف زیارت کے اندر یہ عام طور پر کپڑوں کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ حاجی نے تینوں افعال ادا کر لیے ہوتے ہیں اور اپنے کپڑوں میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اپنے کپڑوں میں نہیں کیا، یہ احرام میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی حاجی یا حجن ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک افعال اپنے مکمل، تینوں افعال ان کے مکمل نہیں ہوئے، وہ طواف کی حالت، وہ احرام کی حالت میں بھی یہ طواف زیارت کر سکتے ہیں، تو بعض دفعہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی آپ نے احرام کے اندر آپ نے طواف زیارت کر لیا، آپ کا طواف زیارت نہیں ہوا۔ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ طواف زیارت کپڑوں میں بھی ہو جاتا ہے اور طواف کے اس کے اندر احرام کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت کے اندر اصطباع نہیں کیا جائے گا، کندھے نہیں کھولے جائیں گے جیسے کل کے عمرے کے طواف کے اندر ہے، لیکن رمل کیا جاتا ہے، یعنی پہلے 3 چکروں کے اندر پہلوانوں کی طرح سے اکڑ کر چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم لینا، یہ طواف زیارت کے اندر مردوں کے لیے یہ عمل مسنون ہے۔ اس کے بعد یہ سعی کی جائے گی، سعی اسی طرح سے آپ نے صفا پر پہنچنا ہے اور صفا پر پہنچ کر آپ نے وہاں، یہ اس طرح سے کیفیت ہوتی ہے، عام طور پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے، اوپر والی منزل پہ کرنا چاہیں اوپر بھی کر سکتے ہیں، نیچے بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اس طرح سے صفا پر آپ پہنچیں گے اور یہاں پر اسی طرح سے کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آگے درمیان میں جو میلین اخذرین آئیں گے وہاں پر آپ نے تیز رفتار سے چلنا ہے مردوں نے، اور پھر اس کے بعد آپ مروہ پر پہنچیں گے اور آپ کی یہاں پر 7 چکر جب مکمل ہو جائیں مروہ پر، اس کے بعد حلق یا قصر نہیں کروانا، وہ آپ پہلے کروا چکے ہیں۔ یہاں پر مروہ پر پہنچ کر آپ کے یہ سعی مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد آپ نے واپس مینا آ جانا ہے۔ حجاج کرام فون کر کے بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں رات میں اپنے ہوٹل میں رک جائیں، اپنے ہوٹل میں رکنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مینا کی راتوں میں مینا میں ہی قیام فرمایا ہے۔ اگر کوئی حاجی یا حجن مینا میں قیام نہیں کرتا تو اس کا عمل یہ خلاف سنت ہے، بلکہ دیگر ائمہ تو فرماتے ہیں کہ یہ واجبات میں سے، حج کے واجبات میں سے ان راتوں کے اندر یہاں پہ قیام کرنا، تو اس لیے وہاں پر جانا چاہیے۔ اور پورے 40 دن ہم نے ہوٹل میں قیام کیا ہے، اگر 4-5 راتیں ہم نے یہاں پر قیام کر لیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کو یاد کریں، کتنی زیادہ اس دور میں مشکلات تھیں، اب تو بہت زیادہ آسانی ہے، خیموں کے اندر AC لگا ہوا ہے، بہت زیادہ سہولیات ہیں، کھانے پینے کی ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ یہاں پر آ کر رات میں آپ نے قیام کرنا ہے، پھر اس کے بعد 11 تاریخ کی رمی کی جائے گی اور 12 تاریخ کی رمی کی جائے گی۔ 11 تاریخ کی رمی کا وقت زوال سے لے کر 12 تاریخ کی صبح صادق تک ہے۔ 11 تاریخ کی رمی تینوں جمرات کی ہیں، چھوٹے جمرے کی، درمیانے جمرے کی اور بڑے جمرے کی، تینوں جمرات کی رمی ہے۔ پہلے چھوٹے جمرے پر جائیں گے جو مینا کی طرف کو ہے، جو شروع میں آتا ہے، اس پر آپ پہنچیں گے اور آپ نے کنکر اسی طرح سے ڈالنی ہے، اور یہ جمرہ صغرا ہے، میں نے جیسے بتایا اس طرف سے مینا کی طرف سے آئیں گے تو یہاں اس طرف گھوم کر آ جائیں اور یہاں پر آ کر یہاں پر کنکر ڈال دیں۔
یہاں پر آج کے دن سے ایک عمل ہے جو 11 ذوالحجہ کو بھی کیا جائے گا، 12 کو بھی، وہ یہ ہے کہ چھوٹے اور درمیانے جمرے کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے قبلہ رخ کھڑے ہو کر۔ قبلہ کس طرف ہے؟ جیسے آپ چلتے ہوئے آئے ہیں یہاں سے منا سے، تو یہی والا رخ یہ قبلے کی طرف ہے۔ جیسے یہ کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، یہ قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں، تو منا سے آئیں گے تو یہی رخ جیسے آپ کا چہرہ ہے، منا سے آتے ہوئے پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا جمرہ درمیانی جمرہ آتا ہے، یعنی چھوٹے جمرے پر کھڑے ہو کر درمیانے جمرے کی طرف رخ کریں گے تو یہی قبلہ رخ ہے۔ ایک طرف کو ہو کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ سنت ہے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اور یہاں پر 7 کنکر ڈالنے ہیں اسی طرح سے پکڑ کر، اور پھر اس کے بعد آپ نے درمیانے جمرے پر چلے جانا ہے، درمیانے جمرے پر بھی اسی طرح سے 7 کنکر ڈالنے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے جمرے پر چلے جائیں گے تو یہاں پر صرف 7 کنکر ڈالنے، اس کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی ہے۔ 11 ذوالحجہ کا بھی وقت یہی ہے کہ زوال سے لے کر 12 ذوالحجہ کی صبح صادق تک، اور 12 ذوالحجہ کی رمی کا وقت وہ 12 ذوالحجہ کی زوال سے لے کر 13 ذوالحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ عام طور پر حجاج کرام میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ 12 ذوالحجہ کی رمی کرنے کے بعد اگر غروب آفتاب منا میں ہو جائے تو 13 کی رمی بھی لازم ہو جاتی ہے، جبکہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ 13 ذوالحجہ کی صبح صادق اگر کسی کی منا میں ہو جائے تو اب 13 تاریخ کی رمی کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جب آپ رمی کر لیں، مغرب کے بعد کریں یا مغرب سے پہلے کسی بھی موقع پر کریں، اس کے بعد آپ یہاں سے آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھ کر آپ تھوڑا سا ہی آگے چلیں گے، آگے سرنگیں آ جاتی ہیں اور وہاں سے آگے پھر منا کی حدود ختم ہو جاتی ہے، تو منا سے اگر باہر نکل گئے صبح صادق سے پہلے تو 13 کی رمی لازم نہیں ہوتی۔ یہاں سے حجاج کرام جب نکلتے ہیں تو عزیزیہ میں چلے جاتے ہیں، جن کی رہائش عزیزیہ میں ہوں، عزیزیہ بالکل قریب ہی ہے، پیدل بھی جا سکتے ہیں، اور جن کی مکہ مکرمہ ہے وہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ اگر 13 تاریخ کی رمی کسی نے کرنی ہے تو 13 تاریخ کا وقت یہ ویسے تو زوال کے بعد ہی ہے، لیکن 13 تاریخ کی رمی میں یہ گنجائش ہے کہ زوال سے پہلے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی رمی ادا ہو جاتی ہے۔ کچھ حجاج کرام اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ 12 کی رمی کرنے کے بعد اپنے ہوٹل پر چلے جاتے ہیں، ہوٹل سے 13 تاریخ کی رمی کے لیے دوبارہ آ کر 13 تاریخ کی رمی کی جاتی ہے، 13 تاریخ کی رمی کرتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ 13 تاریخ کی رمی کا آخری وقت غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب کے بعد 13 تاریخ کی رمی نہیں کی جاتی۔ 10 کی، 11 کی اور 12 کی رمی لازم ہے، 13 کی رمی کے اندر گنجائش ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر صبح صادق منا میں ہو گئی تو پھر لازم ہو جائے گی۔ یہاں اس طرح سے سرنگوں سے حجاج کرام 12 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد پھر آگے نکلیں گے، اور پھر آگے سرنگیں اسی طرح سے آئیں گی، اور پھر آپ صفا سے پیچھے جو جبل ابو قبیس ہے وہاں سے نکل آئیں گے۔ جن کی رہائش مکہ مکرمہ میں ہے وہ پیدل اس طرح سے آ سکتے ہیں، سواریوں کی ترتیب ہو تو سواری پر بھی آ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد حج کے تمام افعال آپ کے مکمل ادا ہو گئے، طواف وداع باقی ہے، یہ حج کے واجبات میں سے ہے، یہ ہر حاجی حجن پر لازم ہے، البتہ ایسی خاتون جو عذر سے ہوں اور ان کی واپسی کا وقت قریب آ جائے اور ابھی تک طواف وداع نہیں کیا تو ان سے طواف وداع معاف ہے، طواف زیارت ذمے میں پر لازم رہتا ہے، وہ جب بھی کریں گی اس کے بعد ان کی واپسی ہوگی، اس سے پہلے واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عذر سے ہوں، جب تک عذر مکمل نہیں ہو جاتا، پاک نہیں ہو جاتی، پاکی تک وہیں پر رہنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف وداع کے اندر خواتین، ایسی خواتین کے لیے گنجائش ہے، مردوں کے لیے، پاک خواتین کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ یہ طواف وداع کریں۔ طواف وداع کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ایک نفلی طواف ہے، جیسے نفلی طواف ہوتا ہے اسی طرح سے ہے، لیکن حکم اس کا واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ہے۔ جس طرح سے 7 چکر ایک نفلی طواف میں ہوتے ہیں، اس کے بعد سعی نہیں ہوتی، اسی طرح سے طواف وداع کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ عام طور پر حاجی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل آخر میں نکلتے ہوئے کرنا لازم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ حجاج کرام جنہوں نے طائف زیارات پر جانا ہے اور وہ حج کے بعد جا رہے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ طواف وداع کر کے جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ بات ہے کہ حج کے بعد کوئی ایک نفلی طواف کر لیں، کوئی ایک نفلی طواف کر لیں، پتہ نہیں ہوتا کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے، تو اگر کوئی بھی طواف نہیں کیا ہوگا تو طواف وداع چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم رہے گا، اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے، طواف وداع رہ جائے، تو اگر نفلی طواف ایک کر لیا ہے تو وہی طواف وداع بن جائے گا اگر ہم اور طواف نہیں کر سکیں۔ لوگوں میں یہ بھی مسئلہ مشہور ہے کہ طواف وداع کر لیا، اس کے بعد اور طواف نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی طواف کیے جا سکتے ہیں۔ آپ جو بھی آخری طواف کریں گے خود بخود وہی طواف وداع بن جائے گا۔
طواف ودا کرنے کے بعد اب آپ کے حج کے تمام افعال مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں رہنا ہے. اگر کبھی بھی حدود حرم سے باہر نکلیں گے تو واپسی پر عمرہ کر سکتے ہیں. واپسی پر عمرہ کر سکتے ہیں. جیسے پہلے دن کل کے دن بتایا تھا حدود حرم کون کون سی ہیں. مسجد عائشہ ہے اور اسی طرح سے جعرانہ ہے. حدیبیہ کا علاقہ ہے جو شمیسی ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. اور مشعر عرفات یعنی عرفات کا میدان ہے. یہ 4 اطراف ہیں. ان سے باہر اگر کوئی نکلے گا، اللہ رب العزت نے یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد یہ باؤنڈری کھینچی ہے، اور اگر ان سے باہر کوئی شخص نکلے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو عمرہ کرنا لازم نہیں ہے. عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی باؤنڈری اللہ رب العزت نے کھینچی ہے جس کو میقات کی باؤنڈری کہا جاتا ہے. یہ میقات کی باؤنڈری اور بھی زیادہ بڑی ہے. یہ ایک ذوالحلیفہ ہے. جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں. یہ جو میقاتیں ہیں ساری کی ساری، ان میں سے کسی بھی میقات سے اگر کوئی باہر نکل کر آئے گا یا باہر سے کوئی مکہ مکرمہ آ رہا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ احرام باندھ کر آئے. کسی بھی طرف سے وہ اندر داخل ہوگا. لوگ طائف جاتے ہیں تو طائف سے واپسی پر احرام نہیں باندھ کر آتے تو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. دم بھی لازم ہوتا ہے، واپس جانا اور عمرے کی نیت کر کے آنا وہ بھی لازم ہوتا ہے. تو اس لیے طائف جب بھی جائیں زیارات پر اپنے ساتھ احرام کی چادریں لے کر جائیں. ہر ایک لے کر جائیں. مرد ہوں، بڑی عمر کے لوگ ہوں یا خواتین ہیں یا عذر والی خواتین ہیں. احرام باندھ کر آنا، عمرے کی یا حج کا احرام باندھ کر آنا، ان کی نیت کر کے آنا اور ان افعال کو ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے جب میقات سے باہر نکل جائیں. یہ ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ کی میقات ہے. جحفہ یہ رابغ کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ میقات پائی جاتی ہے. اور یہ ذات و عرق عراق والے جو حجاج کرام آتے ہیں یہ ان کے راستے میں پڑتی ہے. قرن المنازل یہ طائف ریاض وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کی طرف یہ قرن المنازل کا علاقہ ہے. ہمارے پاکستان سے جو جہاز جاتے ہیں تو یہ یلملم کے علاقے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہاں سے جب آپ جائیں گے تو یہ یلملم کے اوپر سے جہاز گزرتے ہیں، جہاز میں نیت کی جاتی ہے. تو جب کبھی بھی میقات سے باہر نکلیں گے تو آپ نے واپسی پر عمرے کی نیت کر کے آنا ہے. یہ لازمی اور ضروری ہے. اب اس کے بعد ہمارے حج کے افعال مکمل ہو گئے. اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہوگی اور مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے. کچھ حجاج کرام پہلے جاتے ہیں اور کچھ حجاج کرام کی ترتیب حج کے بعد کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے آیا اور وہ میری ملاقات کے لیے نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. اور نبی کریم صلی